الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے. ناظرین، اپنے اس پروگرام میں آپ اب تک جان چکے ہیں ہم میپ کرتے ہیں اور میچ کرتے ہیں معلومات کو. وہ معلومات جو ہمیں حاصل ہوئی ہمارے مذاہب سے کمپیئر کرتے ہیں ان معلومات کو انسان کی برس ہا برس کی جستجو اور تحقیق سے. ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں اسپریچویلٹی یعنی روحانیت کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا اور آپ کی طرف سے دیر از اے ہیوج اماؤنٹ آف فیڈ بیک جو ہمیں ملا اور جس میں ہمیں اس اسپریچویلٹی کے حوالے سے آپ کی طرف سے گائیڈنس بھی ملی، مختلف ڈومینز کے اشارے بھی ملے کہ جن پہ آپ بات سننا چاہتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. اور ہم انشاءاللہ آج کے پروگرام میں آنے والے کئی پروگرامز میں اس وسیع و عریض روحانیت کے موضوع کو مختلف حوالوں سے کور کریں گے اور آپ کے سامنے معلومات پیش کریں گے. گفتگو میں ہمارے ساتھ حسب روایت حسب سابق ہمارے ممتاز شرکائے گفتگو تشریف رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران محمد صاحب، پی ایچ ڈی ان مائنڈ سائنسز اور دین و دنیا کے معاملات پر آپ گہری نظر رکھتے ہیں. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر فصاحت اللہ حسینی صاحب، آپ میڈیکل پریکٹیشنر ہیں اور روحانیت کے حوالے سے اور اس روحانیت کے جو انسانی جسم کے ساتھ معاملات ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں ان پہ آپ کی ریسرچ ہے. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر اشوک کمار صاحب، آپ نیشنل ڈائریکٹر ہیں انٹرنیشنل ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن آرگنائزیشن کے اور روحانیت کے حوالے سے اور روحانیت کے اندر مراقبے کی جو ایک ایکسرسائز ہے اس کے حوالے سے آپ کی گہری نظر اور ریسرچ ہے. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ کرسچینٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جناب ڈاکٹر آصف جون صاحب، آپ بزنس گریجویٹ ہیں اور درس و تدریس میں سے وابستہ ہیں. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر طارق صدیقی صاحب، انجینئر ہیں آپ کوالیفیکیشن کے حوالے سے اور پروفیشنلی آپ پروفیسر ہیں مدرس ہیں اور روحانیت اور دین و دنیا کے معاملات پر آپ کی گہری نظر ہے. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، آکلٹ سائنسز کے آپ اسپیشلسٹ ہیں. ویلکم آل آف یو ٹو دا شو. ناظرین، جب ہم روحانیت کے سفر میں آگے بڑھتے ہیں تو ہر دین میں ہر مذہب میں ہمیں کسی نہ کسی ایک ایسی اینٹی کا ذکر ضرور ملتا ہے جس کو عرف عام میں ہم اگر ایک لفظ میں سمونا چاہیں تو ہم اس کو اللہ رب العزت کی ذات کہیں گے، خدا کہیں گے. اور جب ہم ذات کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جس ہستی کو ہم خدائے بزرگ و برتر کہہ رہے ہیں وہ ہستی تو ہماری پانچوں حواس خمسہ سے ہماری 5 سینسز سے ماورا ہے اور اس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے. یعنی اللہ رب العزت کی ذات کیسی ہے اس کا ادراک ہماری محدود عقل کے تحت ممکن نہیں ہے. لیکن جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں اور میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں اور میں نے انسان کو تخلیق کیا، حدیث قدسی کا ریفرنس ہے، تو دراصل اللہ نے اپنے ظہور کے لیے اپنی صفات کو، اپنے ایٹریبیوٹس کو استعمال کیا اور وہ ایٹریبیوٹس جو اللہ کے ہیں وہ ہم سب میں موجود ہیں اور انسانوں میں موجود ہیں، کسی حد تک موجود ہیں اور انہی ایٹریبیوٹس کی پہچان دراصل انسان کے حوالے سے اللہ کی پہچان ہے. ناظرین، ایٹریبیوٹس کے ان سفر میں آگے بڑھتے بڑھتے انسان نے جب ترقی کی تو اس نے علوم کو ان سانچوں میں ڈھالا کہ جس کو آج ہم ایک فائنل علم کا نام دیتے ہیں اور جس کو ہم کہتے ہیں سائنس. جب ہم سائنس کی بات کرتے ہیں تو یہ سائنس دراصل اور کچھ بھی نہیں ہے بلکہ صرف اللہ رب العزت کی ان صفات کا ایک عملی مظاہرہ ہے کہ جس کو انسان نے پھر اپنی برسہ برس کی تحقیق سے اپنے لیے استوار کیا اور اپنے آپ کو اس قابل کیا کہ وہ اس سائنس کے سفر میں جائے. اور جب انسان اس سائنس کے سفر میں خاص طور پہ پچھلے 50 سال میں گیا تو اس کو یہ پتا چلا کہ جو کچھ اس کو اس سائنس کے ذریعے حاصل ہو رہا ہے دراصل وہ مذاہب میں عرصہ پہلے اس کو بتا دیا گیا تھا. آج انسان اس سائنس کے ذریعے ان علوم کی ویریفیکیشن کر رہا ہے. ناظرین، بے شمار ایسے لوگ ہیں ویسٹ میں بھی اور ایسٹ میں بھی کہ جنہوں نے اس سائنس کا سہارا لیتے ہوئے روحانیت کو ایکسپلور کرنے کی، دریافت کرنے کی کوشش کی. اور میں آپ کے سامنے آج کے پروگرام میں ایک ریفرنس پیش کروں گا ایک فلاسفر کا، ایک امریکن سائیکک کا کہ جن کا نام ہے ایڈگر کیسی اور 1877 سے 1945 تک ان کا ایرا ہے. اور انہوں نے جو آج کی ماڈرن نیو ایج موومنٹ کہلاتی ہے اسپریچویلٹی کے حوالے سے، جس کے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں اس بحث میں جائے بغیر، انہوں نے اوریجن آف ڈیسٹینی، اوریجن آف ہیومینٹی پہ کام کیا
اور ان کا جو کانسیپٹ تھا اور جو کچھ ان کا فلسفہ تھا وہ آپ کو بتانے کے لیے اس ویسٹرن فلسفی نے جس طرح اسپرچویلٹی کو دیکھا اور جس کی کہا جاتا ہے کہ آج کے دور میں جو ماڈرن دور ہے اس میں ایڈگر کیسی نے اس فلسفی میں بڑا اہم کردار ادا کیا. تو ایک کلپ ہم آپ کو دکھائیں گے اور پھر آج کی ڈسکشن کے بعد ہم آگے جا کے آپ کو پھر ایک ایسٹرن فلسفی اسی حوالے سے بتائیں گے, روحانیت کے حوالے سے. ایک کلپ آپ کے سامنے ہے جو ایڈگر کیسی کی فلسفی ہے, اس کلپ کو دیکھیے اور پھر ہم اس حوالے سے اپنی ڈسکشن کا آغاز کریں گے. کلپ دیکھیے. ناظرین, ایڈگر کیسی کا خیال یہ تھا کہ جو کچھ کائنات میں موجود ہے وہ سب کسی ایک اکائی کی وجہ سے موجود ہے. خدا کا لفظ اگر نہیں بھی استعمال کیا تو اس ایک اکائی کو انہوں نے مختلف حوالوں سے, میتھمیٹکس کے حوالے سے, فزکس کے حوالے سے اور پھر سائنسز میں آج جو چیز ہمیں اسٹرنگ تھیوری بتا رہی ہے, گو کہ ایڈگر کیسی کے زمانے میں اسٹرنگ تھیوری موجود نہیں تھی, لیکن آج سائنس مختلف انسٹرومنٹس کو استعمال کرتے ہوئے جس طرح الیکٹرانز کو, پروٹونز کو آپس میں کولائڈ کر رہی ہے اور اس کے بعد جس تھیوری پر نظر ڈال رہی ہے, جس کو ہم نے پچھلے پروگرامز میں آپ کے سامنے پیش کیا, اور وہ یہ تھیوری ہے کہ سب کچھ جو مادے کی بنیاد ہے وہ توانائی کی لہریں ہیں, اور یہ وہ توانائی کی لہریں ہیں کہ جو سٹرنگز کہلاتی ہیں, اور یہ وہ سٹرنگز ہیں جو اپنی مختلف اشکال میں وائبریٹ کر رہی ہیں. اور اس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے جو ایڈگر کیسی کہتا ہے وہ یہ کہ یونٹی, وائبریشن اور ملٹی ڈائمینشنل ریئلٹی. تو ایڈگر کیسی کے پوائنٹ آف ویو سے جو کچھ قدرت نے ظاہر کیا ہے وہ سب ایک ہی طاقت کا مظہر ہے. اور اب اس طاقت کو آپ یونیورسل فورس کہہ لیں, اس کو آپ کاسمک انرجی کہہ لیں, اس کو کریٹو انرجی کہہ لیں. غرض یہ کہ جو کچھ موجود ہے, جو ہمیں نظر آ رہا ہے, وہ ایک جگہ پر اس کی تھیوری کو مجتمع کیا جا سکتا ہے. یہ کیسی کا خیال تھا. اور اس اجتماعیت کا دار و مدار اور اس کا جو دائرہ کار ہے وہ ذرے سے لے کے پوری کائنات تک 4 قوتوں کے حوالے سے ہے, جس میں گریوٹی ہے, الیکٹرو میگنیٹزم ہے, ویک نیوکلیئر فورسز ہیں اور اسٹرانگ نیوکلیئر فورسز ہیں. اور ناظرین یہ ذہن میں رہے کہ یہ وہ 4 فورسز ہیں کہ جن کے حوالے سے آج سائنس ایک سپر اسٹرنگ تھیوری ہمیں پیش کر رہی ہے, جو یہ کہتی ہے کہ ان چاروں فورسز کا ملاپ, جس میں وائبریشن بھی شامل ہے, اور یہ جو وائبریشن کی فورس ہے یہ ہمارا آج موضوع گفتگو ہوگی, کیونکہ یہ جو ارتعاش ہے اور یہ جو ارتعاش کی طاقت ہے یہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ روشنی کے ارتعاش کی شکلیں ہیں. یعنی اگر آپ کو ایک سیب نظر آ رہا ہے یا ایک کینو نظر آ رہا ہے تو وہ دراصل روشنی کے ارتعاش کی مختلف شکلیں ہیں, اور اس سیب کینو کو بڑا کر آپ پوری کائنات پر اگر پھیلا دیں تو سب کچھ جو کائنات میں نظر آ رہا ہے وہ روشنی اور انرجی کا ارتعاش ہے. اس کی مختلف فریکوینسیز ہیں, ان فریکوینسیز کی مختلف وائبریشنز ہیں. ان وائبریشنز کے تحت انسان کے جسم کے اعضاء بھی حرکت کرتے ہیں, ان اعضاء کے ساتھ منسلک ان کے محسوسات اور ان کی جو ایموشنز ہیں وہ بھی انہی وائبریشنز کی وجہ سے ایکٹیویٹ ہوتی ہیں. اور اس ایڈگر کیسی کا خیال یہ بھی تھا کہ جو حقیقت ہمیں نظر آتی ہے, جس کو مختلف سائنسی آلات سے ناپا جا سکتا ہے, اس حقیقت کے انسان کے جسم کے اندر بے شمار ماخذ ہیں, اور جو حقیقت ہمیں نظر آتی ہے دراصل وہ حقیقت وہی حقیقت ہے کہ جس کو مذاہب نے پیش کیا تھا. اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا, یہ ایڈگر کیسی کہہ رہا ہے کہ جو کہ اس دور کا آدمی ہے, پچھلی صدی کا آدمی ہے, اور اس نے اپنی تھیوری کو تھیوری آف ایوری تھنگ کہا. ناظرین, جب ہم روحانیت کی بات کرتے ہیں تو ہم عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ روحانیت کا موضوع صرف مشرق کی پیداوار ہے, لیکن انفیکٹ ایسا نہیں ہے. بہت سے مفکرین نے ویسٹ میں بھی اس موضوع پہ کام کیا, اور انفیکٹ آج ویسٹ میں پڑھائے جانے والے علوم میں جو اسپریچویلٹی ہے وہ باقاعدہ ایک سائنس کی شکل اختیار کر چکا ہے. ایڈگر کیسی کے نظریات کے حوالے سے ہم وائبریشن کے حوالے سے اور ارتعاش کے حوالے سے اور ارتعاش کے کائنات میں اثر کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ایک وقفہ ہم یہاں پہ لیں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. وقفے کے بعد ہم اپنی ڈیلیبریشنز کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں روحانیت کے سفر پر رواں دواں ہیں. اور جو ڈیٹا آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس پروگرام میں, یہ اس ڈیٹا کے ماخذ اگین انسانی عقل بھی ہے اور مذاہب بھی ہیں, اور ظاہر ہے ان کی کنکارڈنس کی ہم یہاں کوشش کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب,
علم الاسما صفات، اللہ رب العزت کی صفات عام الفاظ میں، اور 99 تو وہ صفات ہیں کہ جن کا ہمیں عموماً قرآن پاک کے آگے اور پیچھے وہ اس طرح اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں. صوفیہ کا خیال ہے کہ یہ صفات 11,000 سے زیادہ ہیں. تو یہ جو صفات ہیں یہ کیا ہیں؟ ان کو اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہیں اس ارتعاش کے فلسفے کی روشنی میں تو کوئی اس سے ریلیشن بنتا ہے اس کا؟ جی ڈیفینیٹلی بنتا ہے، بلکہ جو آپ نے مووی ابھی جو ہے وہ دکھائی بھی، اس کے بعد کون نہیں چاہے گا یہ کہنا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ نہیں ہے صرف سوائے اللہ کے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہا ہے کہ مالک السماوات والارض میں ہی ہوں، تو اس کا مطلب ہے اس کائنات کے اندر جو بھی ہماری پہنچ کی کائنات ہے اس کے اندر جو سب کچھ ہے وہ اس کی ذات کا مظہر ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا جمال ہے، کیا اچھی یہ اس کا جمال ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. اس جمال کا اظہار، اس جمال کا اظہار ہی وہ لیول ہے جب ہم حیرت زدہ ہوتے ہیں پہلی دفعہ دیکھ کے تو سبحان اللہ کہتے ہیں، صحیح. اور اس حیرت کے بعد پھر اس ضرور کوئی بہت تعریف والا ہے تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ. اور پھر فائنلی کہتے ہیں کہ جی اللہ اکبر، اس سے بڑا کوئی اور ہو نہیں میرا سکتا، شعور کا کوئی بھی لیول ہو اس میں سے بڑا کوئی ہو نہیں پہنچ سکتا، نہیں سکتا. ہو نہیں سکتا. وائبریشن اور ارتعاش کی جو بات ہو رہی ہے کہ ہمارا تھاٹ جو ہے وہ بھی ایک وائبریشن ہے، ٹرو. ہمارے لفظ جو ہیں وہ بھی ایک وائبریشن ہے، اور ہمارا جو عمل ہے وہ بھی وائبریشن ہے. آج ہم ایکول ٹو ایم سی اسکوائر سے بہت ایزیلی ہم نے یہ لا آف کائنیٹک انرجی کا معلوم کر لیا کہ جی کوئی بھی میٹر موو کرے گا انرجی پروڈیوس ہوگی. ایک ڈسٹینس سے دوسرے ڈسٹینس کے اوپر کوئی بھی میٹر موو کرے گا انرجی پروڈیوس ہوگی. تو اب یہ بھی ہم نے معلوم کر لیا کہ یہ پوری کائنات کے اندر ہر چیز موو کر رہی ہے، اپنے ایکسس کے اوپر زمین، سورج، چاند روٹیٹ بھی کر رہے ہیں، ریوالو بھی کر رہے ہیں. ٹھیک. تو جب اتنی اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا ہاتھ یہاں سے یہاں تک ہلتا ہے تو انرجی پروڈیوس ہو جاتی ہے، جب اتنی بڑی کائنات موو کر رہی ہے، روٹیٹ بھی کر رہی ہے، ریوالو بھی کر رہی ہے، تو اماؤنٹ آف انرجی which is being produced. اماؤنٹ آف انرجی از بینگ پروڈیوسڈ. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی طرح زیادہ ایکسپلین کر سکیں گے کہ ہمارے جسم کے اندر جتنے نظام چل رہے ہیں، جو سسٹمز چل رہے ہیں، ڈائجسٹو سسٹم، سرکولیشن سسٹم، ریسپریٹری سسٹم، اگر ان کے بیچ میں ہارمونی نہ ہو تو ہمارا جسم بیمار ہو جاتا ہے. ٹھیک. اب اس انرجی کے اندر جتنی چیزیں موو کر رہی ہیں اگر اس کے بیچ میں اگر اندر ہارمونی نہ ہو تو اس سسٹم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہماری سنکرونائزیشن، ہارمونی خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے، ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑا یہ ایک اور بھی اور جو ہے وہ احسان کیا کہ اس نے یہ بتایا کہ اس جمال کا اظہار کے وہ لفظ جو تم نہیں بنا سکتے میں تمہیں بتاتا ہوں سبحان اللہ. یہ اسماء الحسنی کہ اگر تم اس کو اس طریقے سے بولو گے، اس طریقے سے اس کو استعمال کرو گے تو یہ جو پورے نظام ہے، چاہے وہ اس کائنات کا ہو یا وہ نظام جو تمہارے اندر ہو، وہ اس ہارمونی کے لیول کے اوپر آ جائے گا جہاں پہ تمہیں سکون، اطمینان، روحانیت حاصل ہو جائے گی. کیا اچھی بات ہے. اچھا میں ڈاکٹر صاحب سے اس کی فزیولوجی جاننا چاہوں گا. میں طارق صاحب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا پروفیسر صاحب، جسٹ کیا ہے ان اسماء الحسنی کا، کیوں ہمیں عطا کیے گئے؟ اس کے لیے تخلیق کو دیکھنا پڑے گا. اللہ پاک نے وہ جو ہم پچھلے پروگراموں میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ تخلیق ہوئی کائنات اور اس طرح کا پورا پروسیس، بنیادی طور پر جسے علم الاسما کہا گیا ہے، عربی میں ظاہر ہے اسما کا مطلب پلورل آف نام، تو اس پہ بھی ایک لمحے غور کر لیں کہ اس کو علم الاسما کیوں کہا گیا ہے، جو اللہ پاک نے آدم کی روح کو ودیت کیا تھا. ٹھیک ہے، اور پھر جس کی وجہ سے وہ فضیلت حاصل ہوئی کہ سجدہ وغیرہ سجدہ کروایا گیا ہاں. فرشتوں اب سے. دیکھیں کوئی سی دو مخلوق لے لیں اللہ پاک کی تخلیق کردہ، مثال کے طور پہ پہاڑ، آسمان، پھول، پتے، ان سب کے نام الگ الگ ہیں. ٹھیک. یہ نام الگ الگ ہم نے اس دنیا میں پرسیو کیے ہیں. الگ الگ نام بنیادی طور پر الگ الگ تخلیقات ہیں، ان سب کی کریشن کے فارمولے الگ الگ ہیں. پھول میں جو اللہ پاک کی صفات کام کرتی ہیں تخلیقات میں، تخلیق ہونے میں، وہ ان صفات سے مختلف ہیں جو پہاڑ بنانے میں استعمال ہوئی ہیں. تو بنیادی طور پر جب اللہ پاک نے کن کہا تھا یا جب یہ فرمایا تھا کہ گر پڑنا سجدے میں، تو دو صفات، بنیادی صفات جنہیں کہا جاتا ہے صوفیہ کرام میں، وہ ٹرانسفر ہوئی تھیں کائنات میں. وہ جو پورا سلسلہ بیان ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، یہ پوری کائنات کا تخلیقی فارمولہ بیان فرمایا تھا تعالیٰ نے. اس میں دو صفت کا ذکر ہے، دو صفات کا ذکر ہے، ایک رحمان اور ایک رحیم. اچھا، رحمان اللہ تعالیٰ سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے، عمومی طور پہ رحمت. جی، ہر مخلوق کے لیے ہے. ٹھیک ہے. رحیم وہ اس کے لیے ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں. اچھا،
اس کا مطلب ہے الٹیمیٹ ریالٹی وہیں سے شروع ہو گئی کہ بالآخر ٹروتھ اور لو، یہ فرق ہے. اچھا، رحمان کے زیر اثر کیا ہوا؟ صفت رحمان کے ذریعے زیر اثر تکوینی نظام قائم ہوا. دا لا آف نیچر، جس طرح بارشیں ہو رہی ہیں آج تک چل رہا ہے لا آف نیچر، اور رحیم کے ذریعے اس تکوینی نظام کو زندگی ملی. اچھا جی، سر، اس طرح سے یہ رحیم نظام کی روح بنا. قرار پائی. جی، اور رحیم کے مختلف معنی لیے جاتے ہیں، لیکن رحیم بیسیکلی صفت ہے. رحیم کے معنی عربک میں تخلیق کرنے کے بھی ہیں، رحم کرنے کے علاوہ. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فارمولے کو دیکھیں تو تخلیق میں ہوا کیا ایکچولی؟ یہ جو کائنات کی تخلیق کے مختلف نوعوں کی جو مختلف